بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی پہلی غزل دیکھ رہے ہیں میر تقی میر کی۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن، سرتاج شعرائے اردو، شہنشاہ غزل بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اب میر تقی میر جو ہے نا، شاعری کے پیغمبر دوسرے شاعر اگر ہیں تو ان کا خدائے سخن جو ہے نا وہ میر تقی میر ہے۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا اور ان کے والد صاحب کا نام محمد متقی تھا، اور میر ان کا تخلص تھا۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو میر در حقیقت انہوں نے قصیدے، رباعیاں، دوسری اصناف نظم بھی لکھیں، ٹھیک ہے، دوسری انہوں نے چیزیں لکھیں، انہوں نے قصیدے بھی لکھے، رباعیاں بھی لکھیں، غزل بھی لکھی، لیکن غزل میں جو ان کا مقام اور رتبہ ہے نا اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے یہ خدا ہے۔ گلو بلبل بہار میں دیکھا، ایک تجھ کو ہزار میں دیکھا، جل گیا دل سفید ہیں آنکھیں، یہ تو کچھ انتظار میں دیکھا، آبلے کا ہونا بھی دامن گیر، تیرے کوچے کے خار میں دیکھا، اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا، امیدوار وعدہ دیدار مر چلے، آتے ہی آتے یارو قیامت کو کیا ہوا، جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا۔ تو میر کا رتبہ غزل میں بہت بلند ہے۔ چھوٹی بہر کی غزلیں جو عموماً کہا کرتے تھے، انہی کی ریت کو پھر ناصر کاظمی نے آگے بڑھایا۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری رات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو دیکھیں چھوٹی بہر کی غزلیں کہیں انہوں نے، اور ان کا احسان جو ہے نا اردو ادب پر تا حشر رہے گا، شاعری پر تا حشر رہے گا۔ اتنے بڑے یہ شاعر تھے، اور کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ جس انسان کو آج اپنی بادشاہت کا غرور ہے، جو آدمی آج اپنی بادشاہت کا غرور کر رہا ہے، وہ اس بات کے اوپر گھمنڈ ہے اس کو کہ میں بادشاہ ہوں اور ساری دنیا میری ہے، تو اس کو ذرا سوچ لینا چاہیے کہ کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جب وہ مر جائے گا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو چیز بن گئی ہے اس نے ختم ہونا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز ہے وہ بن گیا، آج نہیں 100 سال 200 300 سال بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ تو انسان بھی ختم ہو جائیں گے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو من علیہ فان۔ تو جب بادشاہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو وہ عزیز و اقارب، اس کے دوست اس کی لاش کے اوپر نوحہ کی نہ ہوں گے، رو رہے ہوں گے، اور وہ اس کے غم کر رہے ہوں گے۔ کیا ہے کہ موت نے جو ہے لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، دنیا کی اس کو جو چیزیں ہیں، دنیا کی عہدے ہیں، سب کو یہ ختم کر دینے والی ہے۔ تو اس میں جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ غرور کے حوالے سے، کہ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ غرور کا دیکھا ہوگا آپ نے کہ غرور جو ہے اس کی کہانی بڑی ہی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا کہ جو ہے نا ہم اس کو سجدہ کریں جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم کو بلایا اور کہا کہ جو اسماء میں نے تجھے سکھائے ہیں بیان کر اس کے سامنے۔ تو اس نے اللہ کی تعریفیں شروع کی، نام الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور۔ اللہ کے اسماء اس نے سنائے ہوں گے، اللہ کی تعریف کی ہوگی، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ساری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، ساری دنیا کی سمندر جو ہیں وہ روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے، اور اس میں انسان جو ہے لکھتے رہیں تعریف کرتے رہیں، قلم ٹوٹ جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہ ہو۔ تو اس نے کی ہوگی اللہ کی تعریف اس طریقے سے۔
جب سنا فرشتوں نے، کیونکہ وہ تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، جو چیز کوئی درود پڑھ رہا ہے، ان کو جو سکھایا گیا ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ انسان ایک نئی چیز تھی۔ تو اب انہوں نے کہا، اللہ پاک نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ نے سجدہ جو ہے نا کرنے کا کہا، اور سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ مسجود ملائک تھے آدم، ہم انسان مسجود ملائک ہیں کیونکہ انہی کی اولاد ہے۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو سوائے ابلیس کے، تو وہ پہلا غرور کرنے والا تھا، اس نے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں تو سجدے میں نہیں گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں جن ہوں، ٹھیک ہے، میں برتر ہوں، ہزاروں سالوں کی عبادت ہے میری۔ اللہ نے کہا جا تو راندہ درگاہ ہو گیا، جا۔ اور یہ غرور دیکھیں، غرور جو ہے، اکڑ جو ہے، یہ گھمنڈ جو ہے، ایک دفعہ اس نے سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور ہم روزانہ کتنے سجدے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، 5 نمازوں کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا نا، وہ کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ جس درخت کے اوپر جو ہے نا، جو درخت وہی بار آور ہوتا ہے جس کے اوپر پھل لگتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جھکا ہوا ہوتا ہے، جھکی ہوئی ٹہنیاں بار آور ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر پھل لگتے ہیں، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے آم ہے، آم دیکھیں، آم کے گٹھلیوں کے دام، پھل ہیں جی، اور اس کے علاوہ لکڑی ہے، قیمتی ہے، سایہ ہے، کیا چیز ہے وہ۔ اور اس کے بعد آپ سفیدے کی طرف دیکھیں، لمبا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا وہ اونچا ہے، نہ اس کے اوپر پھل ہیں، نہ اس کی لکڑی کی قیمت ہے، الٹا وہ جو ہے پانی کا لیول جو ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے، تو وہ نہیں دیکھا جاتا، تو اس کی عزت کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو جو جھکا ہوا ہوتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے۔ جھک کے رہیں، جھک کے رہیں، جب آپ جھک کے رہیں گے اللہ آپ کی قیمت میں اضافہ کر دے گا۔ تو انسان کو جھکنا چاہیے اپنے رب کریم کے سامنے، 5 وقت اس کو جھکنا چاہیے۔ جتنا وہ جھکے گا، ٹھیک ہے، تو اتنا ہی وہ قیمتی ترین ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو انسان غرور کرتے ہیں تو وہ اپنے سب سے بڑے دشمن وہی ہیں۔ تو اس میں یہی درس دیا گیا ہے کہ انسان کو کسی صورت غرور نہیں کرنا چاہیے، اور جس سر کو غرور آ جائے، یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، کہ جب وہ مر جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اگر جوانی کا غرور ہے تو یہ ختم ہونے والی، اگر دولت کا غرور ہے تو وہ ختم ہو جانے والے۔ کوئی پتہ نہیں، رات کو بندہ کروڑ پتی سوئے، صبح کسی آگ لگ جائے اس کے مال میں، وہ ختم، اگلے دن وہ جو ہے نا بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت؟ آفاق کی منزل سے، دنیا سے کون سلامت گیا؟ سکندر اعظم جب گیا تھا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو انسان جب جاتا ہے تو اس کا سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، اس کا نام ہے، کوئی بادشاہ، نوشیروان عادل ہے، جب دنیا سے جائے گا تو کہیں گے میت پڑی ہوئی ہے، وہ نام نسب بھی اس کا پیچھے رہ جائے گا۔ ہر کوئی اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، تو ہر مسافر یہاں پہ اپنا سامان لٹا کے جاتا ہے، اپنی مال، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز وہ پیچھے چھوڑ کے جائے گا۔ اور جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا دل میں جو کوئی منصوبے ہوں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ بنانا ہے، اس کی خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، وہ بھی ساری اس کے پیچھے رہ جائیں گے، اور بالکل وہ جو ہے نا اکیلا تنہا تنہا وہ جو ہے نا سفر آخرت کے لیے روانہ ہو جائے گا، اور زیادہ راہ اس کے نیک اعمال ہوں۔ تو یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ وہ جو ہے نا ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا میں کیا کرتا ہے۔ کرتے ہیں لوگ، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیک بنتے ہیں، اور اللہ کو جو ہے نا راضی کرنے میں اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک قطرہ ہے اور آخرت سمندر ہے۔ تو یہاں پہ ہر انسان اپنا سب کچھ لٹا کر سفر آخرت کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے غزل کا مزاج ہے، ایک شعر جو ہے نا وہ دیکھیں آپ نے غرور کے حوالے سے ہے، دوسرا آخرت کے حوالے سے ہے۔ اب دیکھیں، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ ہمارے جگر کا ہر زخم جو ہے نا، اللہ محبوب جو ہے دنیا میں ہمارے اوپر بڑے ظلم و ستم روا رکھتا تھا، بڑی ظلم و ستم ہمارے اوپر کرتا تھا، اور ہم برداشت کرتے تھے۔ محبوب جو تھا، جس طرح اشفاق احمد نے کہا کہ جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک لگے محبوب وہی ہوتا ہے، تو وہ ہمارا محبوب جو ہے ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو وہ تو شکایت کریں گے نا، ہمارے جگر کا ہر زخم جو ہے نا اللہ سے شکایت کرے گا، اور انصاف چاہے گا جو دنیا میں روا رکھے ہمارے اوپر۔ بیداد گری جور و جفا اور ستم کو کہتے ہیں۔ تو لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام،
آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، یہ انسان کو جو ہے نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فرمایا اسی ایک اس سے مثال سے سمجھ آ جائے گی کہ دنیا جو ہے وہ جھاڑیوں کی مانند ہے، اور انسان کو اپنا دامن وہاں سے بچا کے گزرنا ہے، بچا کے گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، کہ انسان کو دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے چاہیے۔ دنیا ایک کارخانہ بنانے کی فیکٹری ہے، یہ شیشہ بنانے کی فیکٹری ہے، یہ کارخانہ ہے، ایسا کارخانہ ہے ٹھیک ہے جو شیشے بناتا ہے۔ تو وہ شیشے کا کام جہاں ہوتا ہے تو وہ مطلب کہ اس کے اوپر تھوڑا سی ٹھیس لگ جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ تو یہ دنیا تو اس میں جو ہے نا پھونک پھونک کے برائیوں، برے کاموں، گناہوں کے کاموں سے بچ کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ بڑا ہی اچھا درس دیا ہے کہ انسان کو جو ہے نا اپنے اعمال اچھے اللہ کے پاس بھیجنے چاہیے، تو حالات بھی اللہ اچھے بھیجے گا۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، ذرا میر جگر دل جلے میر کی، ذرا جو ہے نا جلد خبر لے میرے محبوب، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، ساری رات چراغ جلتا رہے، آخری صبح دم جو ہے نا وہ آخری سانسوں کے اوپر ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو میری زندگی ختم ہونے والی ہے محبوب، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو اب محبوب کو جو ہے نا آنا چاہیے، اب تو میری زندگی بھی، ساری زندگی وہ نہیں ملا، ساری زندگی وہ جو ہے نا کبھی کہتا تھا میں آ رہا ہوں اور آتا نہیں تھا، ملتا نہیں تھا، دکھتا نہیں تھا، لیکن اب تو زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو اس میں ریلیٹڈ اشعار جو لوگ آپ لکھیں گے نا تو وہ یہ لکھیں گے ٹھیک ہے کہ تم سے پہلے وہ ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا، آج سوئے ہیں تہ خاک نہ جانے یہاں کتنے، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبیں تھا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سر پرغرور تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ تو ایک جاتے جاتے قبرستان میں ایک ڈھانچے کے اوپر قدم آ گیا سر کے اوپر، تو اس نے کہا ذرا دیکھ کے چل، میں تیرے طرح انسان تھا، اب تو نہ سمجھے ہم تو مر گئے، تو نے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اب ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب ٹھاٹھ پڑے رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، وہ جو معمور تھے وہ محل ہیں اب سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ بھی شعر لکھ سکتے ہیں آپ، تو اور بھی آپ کے پاس جو ہیلپنگ باکس ہیں ان میں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، قول حدیث، تو ایک شعر میں کم از کم ریلیٹڈ 2 شعر لکھیں۔ جب اس طرح کا بند لکھ دیں گے نا آپ تو آپ کی لینتھ خود بخود بڑھ جائے گی۔ تو جب غزل کے اشعار کی تشریح کرنے لگیں تو غزل کے اشعار کی تشریح کی سرخی دیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا پھر شاعر کا نام لکھیں، پھر اس میں جو ہے نا پہلا شعر کا نمبر دے کر اور اس میں تشریح، پہلے شعر میں تعارف 5-7 لائنوں کا، پھر ہر 7-8 لائنوں کے بعد 7-8 لائنوں کے بعد آپ ایک اسی طرح کا بند لکھ دیا کریں، اسی طرح کے 3-3 اشعار لکھ دیا کریں، لینتھ بڑھ جائے گی آپ کی۔ یہ لکھنے کا طریقہ، پہلے شعر میں صرف 5-4 لائنوں کا تعارف لکھنا ہے جو میں نے میر تقی میر کے حوالے سے بتایا ہے۔ تو اس کے حوالے سے پیپر بھی آگے جو ہے نا وہ شیئر ہوں گے، پیپرز وغیرہ، وہ آپ دیکھیے گا، پیپر پیٹرن دیکھیے گا، ان کی پریزنٹیشن دیکھیے گا، بہت فائدہ ہوگا، بڑے اچھے نمبر آئیں گے۔ جب تک آپ کا پیپر نہیں جائے گا نا ایسا کہ جب وہ مطلب کہ آپ کا پیپر دیکھے گا، کہے گا چیک کرنے والا ایگزامینر واہ کیا بات ہے، کمال ہے، جب وہ اس کو دیکھے گا پھر سیٹ کر کے بیٹھے گا، اس طرح کا پیپر آئے گا، اس کو پھر میں میکسیمم نمبر دوں، تو دوسروں سے ڈیفرنٹ جائے گا، یہ چیزیں جائیں گی آپ کی خلاصوں سے ہٹ کے چیزیں جائیں گی نا، تو پھر وہ آپ کو نمبر دے گا، وہ کاٹ نہیں سکے گا آپ کا نمبر۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اتنی محنت کرنی پڑے گی، اور بھی ویڈیوز ہوں گی وہ جو ہے نا آپ انفارمیشن کے لیے دیکھیے گا انشاءاللہ۔